السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے میری پہلے بھی اس پہ ایک مرتبہ گپ شپ لگ چکی تھی، اور اس میں ڈیٹیل میں اپنے اسکول کے ویژن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا بھی چکا ہوں، لیکن ابھی ایک نئی چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ابھی ہم اپنے ادارے کے اندر ایک چینج لے کے آ رہے ہیں۔ مزید ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کانسیپچول اور اسکل بیس ایجوکیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہمارا ویژن ہے کمیونٹی وتھ پرویکٹیو ایٹیچیوڈ کلچر انٹلیکٹ اینڈ ڈیزائر کریکٹر، تو اس میں جو یہ تین پلرز ہیں، پرویکٹیو ایٹیچیوڈ، کلچر انٹلیکٹ اور ڈیزائر کریکٹر، اس کے اوپر تو ہم کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کے ہمارے بہت زبردست اور بہت اچھے نتائج بھی اس کے آئے ہیں، اور ہم نے بچوں میں بہت واضح چینج جو ہے وہ دیکھا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ابھی یہ تھی کہ ابھی ہمارے یہاں مردان ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو اسپورٹس کے مقابلے ہوئے تھے، تو اس میں ہمارے بچوں نے کچھ انعامات بھی کچھ پوزیشنز بھی حاصل کی ہیں، اور اس کے ساتھ لیکن وہاں پہ جتنی بھی انتظامیہ تھا، انہوں نے ایک بات کی تعریف بھی کی، اور سب نے اس کو بڑا کلیئرلی دیکھا بھی کہ سب سکولز کے اندر مردان لائسن کے جو بچے تھے وہ سب سے زیادہ ڈسپلنڈ تھے۔ تو اس کی مین وجہ بھی یہ ہے کہ جو ہمارا ویژن ہے اور اس میں جو ہمارے کریکٹر بلڈنگ کی بات ہے، تو ہمیں اس کے ریزلٹ جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ نظر آئے۔ ابھی جو میں آپ کو نئے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس میں ہم مین یہ کر رہے ہیں کہ بچوں کی جو سکلز ہیں ہم اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ ہم اپنے جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں، ہمارے جو کریکولم ہے، ہمارے جو سبجیکٹس ہیں، اس کے اندر ہم بہت جو ہے ایک ریولوشنل چینجز لے کے آئے ہیں الحمدللہ، اور وہ اس کے بیسس کے اوپر ابھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کمنگ ایئر میں ہمارے بچوں کی جو سکلز ہیں وہ اور مزید امپروو ہوں گی۔ اس اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے اندر جو سب سے بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پیرنٹس کا تعاون بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ویسے بھی اسکولنگ اور ایجوکیشن میں پیرنٹس کا تعاون بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اسکول کے ساتھ چلیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ پوری کی پوری ذمہ داری اسکول کی ہے اور اسکول جانے اور ان کی پڑھائی جانے۔ اس میں بچوں کے ساتھ گھر پہ کام کرنا، ان کے اسکول کے ساتھ اس کے اندر اس میں تعاون کرنا، کیونکہ چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہم اسکول میں پڑھا دیتے ہیں، لیکن ہم ان کی جو اسائنمنٹس پھر ان کو گھر کے لیے ملتی ہے جس کے اوپر ہم نے پریکٹس کرنی ہے، تو اس میں والدین کا ان کے ساتھ کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں ہم پیرنٹس کو بہت انکریج کرتے ہیں، اس لیے ہمارے اسکول کے اندر بھی ہم پیرنٹس کا ایک چھوٹا انٹرویو بھی لیتے ہیں ایڈمیشن کے ٹائم کے اوپر، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کیا پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں کام کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے اسکول میں۔ جیسے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ ہماری لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں، ہم ہر کلاس کے اندر 25 سے زیادہ بچوں کو ایڈمیشنز نہیں دیتے ہیں۔ تو اب ایک لمیٹڈ ہمارے پاس، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول میں الحمدللہ کافی کھلی جگہ ہے، اگر ہم کلاسز بنانا چاہیں، مزید اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں تو ہم تعداد بڑے آرام سے بڑھا سکتے ہیں، لیکن ہم لمیٹڈ سیٹس اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم بچوں کے اوپر فوکس کر سکیں، ان کی کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کر سکیں، اور ہم سے اس کو ایز اے بزنس نہ چلائیں بلکہ مردان کے لوگوں کے لیے ایک اچھا تحفہ دیں، تاکہ جہاں پہ کم اخراجات کے ساتھ بچے جو ہیں وہ ایک بہترین تعلیم ادا کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہ ایفرٹس جاری ہیں، لیکن اس میں والدین کا تعاون جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ ہم مزید بہتر سے بہتر ایجوکیشن جو ہے مردان بچوں کے لیے مہیا کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایگزام جو ہے وہ ابھی اس کمنگ منڈے سے ہمارے فائنل ٹرم کے جو ایگزامینیشنز ہیں وہ انشاءاللہ ابھی سٹارٹ ہوں گے، اور 1 ویک کے اندر ہمارے ایڈمیشنز کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ایڈمیشنز سٹارٹ ہو جائیں گے۔ آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جیسے ابھی آپ نے ایگزامینیشن کا پوچھا، تو ہمارے بیسیکلی ٹرمینل ایگزامز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری کنٹینیوس منتھلی ٹیسٹ چلتے ہیں، اور اوپر سارے ان کے جو ہے کمولیٹیو مارکس بچوں کو ملتے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ہے، جس کا میں خود جو ہے اس کی نگرانی کرتا ہوں، وہ یہاں پہ ہمارا اسسمنٹ سسٹم ہے، جس میں ہم بچوں کا صرف یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سبجیکٹ میں کوئی چیز کتنی یاد کر لی اور ان کے کتنے مارکس آ گئے۔ اسسمنٹس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو پڑھایا ہے اس کو انہوں نے اڈاپٹ کتنا کیا ہے، ان کی عادات کتنی بنی ہیں۔ لیٹس سپوز اگر انگلش کوئی بچہ سیکھتا ہے اور وہ مثال کے طور پہ ایک ورڈ ہے، لیٹس سپوز گڈ ورڈ وہ سیکھ لیتا ہے، تو وہ گڈ تو ٹھیک ہے، اس نے یاد بھی کر لیا، اس کو سینٹینس میں بھی استعمال کر لیا، اس کو اسپیلنگ بھی یاد ہو گئے، لیکن کیا وہ اس کو ادا بھی کرتا ہے، کیا وہ اس کو بولتا بھی ہے کہ نہیں بولتا؟ تو ہماری سائڈ بائی سائڈ اس طرح کی اسسمنٹس چلتی رہتی ہیں۔ یا مثال کے طور پہ ہم اسلامیات میں اگر بچوں کو پانی پینے کا طریقہ سکھاتے ہیں، تو اگر بچے نے حدیث بھی یاد کر لیا، اس کو اس کے معنی بھی آ گئے ہیں، اس نے اس کو ریٹن ایگزام میں بھی پاس کر لیا، تو کیا بچہ خود بھی پانی سنت کے مطابق پیتا ہے کہ نہیں پیتا؟
تو یہ اگر ہم اسسمنٹس میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ بچوں نے ان عادات کو اڈاپٹ کتنا کیا ہے، تو وہ ہماری اس کے ساتھ کافی کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہے ایگزامینیشن سسٹم کے ساتھ، اور وہ ہماری اسکول کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ جو کافی پیرنٹس کو اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمارے بچے اسپورٹس میں گئے تھے تو وہاں پہ لوگوں نے ان کی عادات کو نوٹ کیا کہ وہ سب سے زیادہ ڈسپلن تھے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ریزلٹس اس سے پروڈیوس ہو رہے ہیں اسسمنٹس کے بیسس کے اوپر.